میئر صاحب تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے تشریف لائے ہیں، ظاہر ہے وہ ایک پورے قبضے کا عمل ہے جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی نے اپنا میئر بنایا ہے۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بنا ہوا ہے، اس کا جو کراچی چیپٹر ہے، میئر اگرچہ اس کا جو ہے وہ ہیڈ ہے، لیکن جہاں پر صفائی ستھرائی کا کام ہونا ہے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب شہر میں جتنا گند پھیلا ہوا ہے اس وقت، جتنا کچرا پڑا ہوا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ سارا کا سارا رول یا تو میئر کا ہے یا وزیر بلدیات کا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اختیارات کو ٹاؤنز اور یو سی کی سطح پہ منتقل نہیں کیا۔ عملہ ٹاؤنز کے ماتحت نہیں ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا، ٹھیکیداری نظام کے تحت چل رہا ہے۔ ایک کمپنی کو دے دیتے ہیں ٹھیکہ، پھر وہ کمپنی سبلیٹ کر دیتی ہے، اپنی پسند کے لوگ ایسی لیبر لے کر آتے ہیں جو کوئی کام نہیں کر سکتی۔ جو بارشوں کی صورتحال ہے، آپ پیپلز پارٹی کی کارکردگی کو دیکھ لیجئے جا کے۔ کراچی میں تو بہت زیادہ بارش ہی نہیں ہوئی، پچھلے سال کتنے ارب روپے کا کلک کا کام کیا، پیچ ورک کیا انہوں نے، اربوں روپے کا، اور اربوں روپے کے اس پیچ ورک کے بعد اس وقت آپ پورے شہر میں جا کر دیکھ لیجئے، میں 2 دن سے یہاں ہوں، اور کوئی سڑک ایسی ہے جو محفوظ ہے۔ وہ مجھے جہانگیر روڈ والے بھائی نظر نہیں آ رہے۔ آپ عالم تو دیکھیے آپ کہ کرپشن، لوٹ مار، دھندا کر رہی ہے پیپلز پارٹی، دھندا۔ 1.6 بلین ڈالر کا قرضہ ورلڈ بینک سے، اور یہ جو ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک ہے اس سے جو ہے یہ لے رہے ہیں۔ کہاں خرچ کر رہے ہیں؟ کلک پر 67 ارب روپے، 230 ملین ڈالر کلک انہوں نے ایک وہ ڈپارٹمنٹ بنا دیا، اور اس کے ذریعے سے جو ہے ڈیولپمنٹ کا کام یہ کرتے ہیں، اسکیمیں بناتے ہیں۔ کہاں نظر آتی ہیں آپ کو؟ پنجاب میں انہوں نے 2 مہینے کے لیے 14 ارب روپے فی یونٹ کمی کا اعلان کیا ہے، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو اسٹائل ہے بادشاہ سلامت کا، کہ آپ نمودار ہوئے، اپنی صاحبزادی کو ساتھ بٹھایا اور پاکستانی قوم پر احسان کرتے ہوئے 14 روپے کمی کا اعلان کر دیا، یہ بادشاہی نظام نہیں چلے گا۔ پورے پاکستان کے لیے ٹیرف میں کمی کی جائے۔ اگر یہ 14 روپے آپ نے 2 مہینے کے لیے کم کیے، کوئی احسان نہیں کیا، یہ آپ ہی لوگوں نے ہم پر مسلط کی ہیں آئی پی پیز۔ یہ جو معصوم بنتے ہیں نا کہ 2017 تک معیشت بہت اچھی چل رہی تھی، بھائی جو تو آپ نے 2013 سے 2018 کے درمیان جن آئی پی پیز کو مسلط کیا، اسی کی وجہ سے تو معیشت زیادہ تباہ ہوئی ہے۔ 94 سے لے کر یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ پیپلز پارٹی، قاف لیگ، نون لیگ، پی ٹی آئی سب شامل ہیں اس میں، جنہوں نے ان مجرموں کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، اور خود جرم کیا ہے ان لوگوں نے۔ ان سب کی انکوائری ہوگی، سب کی دیانتداری پتہ چل جائے گی۔ جتنے بڑے بڑے چیمپئن بنتے تھے نا، جس طرح سے ہم پر انہوں نے اس قبضہ مافیا کو مسلط کیا ہے۔ 28 تاریخ کو انشاءاللہ ملک کی ہڑتال ہوگی، اور میں پورے پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں۔ الحمدللہ تاجروں نے بھی اس کا اعلان کیا ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، وہ ہماری حمایت کرتے ہیں، اور پوری یکجان ہو کر قوم ان سارے ظالموں کے خلاف جو حکومتوں میں شامل ہیں۔ اور یہ جو نورا کشتی آپ کو نظر آتی ہے کہ حکومتوں میں شامل جماعتیں ایک دوسرے سے مطالبہ کر رہی ہوتی ہیں، یعنی رجیم چینج کے وقت جس طرح سے چوراہے پہ بیٹھ گئی تھی بعض پارٹیاں ہمیشہ کی طرح کہ ہماری قیمت لگاؤ اور ہمیں لے جاؤ۔ آپ کو یاد ہے نا، کوئی پارٹی بیٹھی تھی نا یا کراچی سے بھی، ہاں، تو وہ قیمت لگوائی، پھر دوبارہ لگوائی، پھر انتخاب میں لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا، زیرو کر دیا بالکل۔ 5,500 پولنگ اسٹیشن میں سے ایم کیو ایم ایک بھی نہیں جیتی۔ جو اگر کہیں اکا دکا فارم 45 میں نظر بھی آ رہی ہوگی نا، تو وہ بھی جو ان کو الگ سے بیلٹ دیے گئے تھے ڈالنے کے لیے، اس کے ہوں گے۔ پبلک نے تو ووٹ نہیں ڈالا، سب کو پتا یہ بات، اور ان کو سیٹیں ساری کی ساری فراہم کر دی گئیں، ساری عیاشیاں چل رہی ہیں، زبردستی مسلط کر دیا گیا۔ اور جب جو ہے وہ جدوجہد عوامی سطح پر کوئی کرنے لگے تو ان کو اوپر اٹھانے کے لیے ان سے 2 بیان دلوا دیے جاتے ہیں۔ عوام مسترد کر دیں، فارم 47 کی بنیاد پر آ جاؤ بوٹ پالش کر کے، اور پھر اس کے بعد بیان بازی کرو۔ اب پاکستان کے عوام ان سارے لوگوں کو پہچان گئے۔ جو پرائیویٹ کرنے کی بات کرتے ہیں نا، تو دیکھ لو پرائیویٹ کا مکروہ چہرہ، پرائیویٹائزیشن کا مکروہ ترین چہرہ ہے کہ الیکٹرک پرائیویٹائزیشن۔ اس کے بعد آ جائیے دوسری چیز کیا ہے، لائن لاسز۔ یہ پرائیویٹ ہوئی ہے نا، 19 سال ہو گئے، سب سے زیادہ لائن لاسز کے الیکٹرک کے پورے پاکستان کی ڈسکو۔ انٹرنیٹ کی جو انہوں نے سلو ڈاؤن کیا ہے، فائر وال لگا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جتنے اقدامات ہیں، پیکا ہو یا ٹیکا ہو یا جو بھی لگا رہے ہیں، یہ مختلف قسم کے قوانین، توہین کیا حتک عزت کا قانون،
یہ سارا جو ہے وہ جاسوسی کا نظام عوام کی سطح تک منتقل کر کے لوگوں کو کا جو حق ہے ان کی پرائیویسی کا وہ چھین رہی ہے گورنمنٹ، جو کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو فائر وال لگائی ہے، یہ 2019 میں بھی 20 میں بھی یہ کام کیا گیا تھا، اور اب دوبارہ سے انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو انٹرنیٹ کی سہولت ہے وہ اتنی خراب ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے پورے پاکستان کی جو بدنامی ہے نا وہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔